اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرثیہ ہے بعنوان سجدہ اور سید الساجدین۔ مرثیہ نگار ماجد رضا عبدی، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امر معبود کی تسلیم کی حد ہے سجدہ۔ امر معبود کی تسلیم کی حد ہے سجدہ۔ مولا حسین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی جو سب سے آخری سٹیج ہے وہ ہے وَالتَّسْلِيمُ فِي الْأَمْرِ، کہ اللہ کے امر پہ سر تسلیم خم کر دیں، چین بجبی نہ ہونا۔ ٹھیک، تو سجدہ جو ہے وہ یہ جو تسلیم امر ہے اس کی آخری حد ہے۔ امر معبود کی تسلیم کی حد ہے سجدہ، عبد و معبود میں رشتے کی سبد ہے سجدہ، بالعمل شکر گزاری کی سند ہے سجدہ، بالعمل شکر گزاری کی سند ہے سجدہ، بہر ابلیس مگر وجہ حسد ہے سجدہ۔ اس نے انکار کیا سجدے سے گمراہ ہوا، اس نے انکار کیا سجدے سے گمراہ ہوا، منکر حکم خدا راندہ درگاہ ہوا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ منکر حکم خدا راندہ درگاہ ہوا، نظم آدم کی ہوئی خاک سے جس دم تاسیس، نور اول ہوا کم فہمیے آدم کا انیس، حکم سجدے کا ہوا خم نہ ہوا قلب خسیس، ساری مخلوق جھکی سجدے میں الا ابلیس، ساری مخلوق جھکی سجدے میں الا ابلیس، امر معبود ہے کیا جرم بغاوت کیا ہے؟ امر معبود ہے کیا جرم بغاوت کیا ہے، حکم سجدہ سے کھلا خاک کی عظمت کیا ہے۔ غیر اللہ کو جو حکم ہوا سجدے کا، امتحان خلق کا تھا حکم جو تھا سجدے کا، طاعت امر کے مقصود بنا سجدے کا، اس حوالے سے ہی مفہوم کھلا سجدے کا، یعنی پیمانے اطاعت ہے یہ مسجود کے ساتھ۔ سجدہ جو ہے پیمانے اطاعت ہے یہ مسجود کے ساتھ، روح اور نفس کا سودا ہوا معبود کے ساتھ، نور اور نفس کا سودا ہوا معبود کے ساتھ، روح اور نفس کا سودا ہوا معبود کے ساتھ، سجدہ تکمیل بشر رمز خود آگاہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سجدہ تکمیل بشر رمز خود آگاہی ہے، یعنی ساجد سوئے مسجود ازل راہی ہے، نہ ہو اخلاص جو سجدے میں تو کوتاہی ہے، ہے ریاکاری کا سجدہ تو یہ گمراہی ہے، بالکل ٹھیک۔ آج بھی سجدے سے جو دور رہا کرتے ہیں
آج بھی سجدے سے جو دور رہا کرتے ہیں مثل شیطان خدا سے وہ لڑا کرتے ہیں. عرش پر حکم خدا سے جو ہوا تھا سجدہ، طاعت حکم الہی کی بنا تھا سجدہ. خواب یوسف میں مگر ایک نیا تھا سجدہ. بھائی کے پیار نے بیٹے کو کیا تھا سجدہ. باپ کے پیار نے بیٹے کو کیا تھا سجدہ. کیا بات پہلے سجدے میں تو تسلیم کا رخ شامل تھا. پہلے سجدے میں جو بھائی جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، تو پہلے سجدے میں تو تسلیم کا رخ شامل تھا. سجدہ یعقوب کا آئینہ مستقبل تھا. پھر وہ سجدہ وہ دو عالم کا انوکھا سجدہ جو کہ دنیائے محبت کا ہے یکتا سجدہ. پیش معبود محمد کا وہ اعلیٰ سجدہ. پشت پر ان کے حسین ابن علی کا سجدہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بچے کی ادا ناز تولا ٹھہری. ایک بچے کی ادا ناز تولا ٹھہری. پشت نانا کی نواسے کا مصلا ٹھہری. ایک وہ سجدہ جو ہے فخر دو عالم سجدہ. ایک وہ سجدہ جو ہے فخر دو عالم سجدہ. بن گیا دین کی تاریخ کا محکم سجدہ. تاج پر نور شہادت سے مکرم سجدہ. سر جو سجدے میں کٹا ہو گیا پیہم سجدہ. نوک نیزہ پہ ہے مرکد میں ہے رستے میں ہے. نوک نیزہ پہ ہے مرکد میں ہے رستے میں ہے. سر شبیر جہاں پر بھی ہے سجدے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متصل باپ کے سجدے سے پسر کا سجدہ. منصب عابد مضطر کا تقاضا سجدہ. حق بکف شکر بکف صبر بکف تھا سجدہ. عصر کے وقت چلا فجر میں ٹھہرا سجدہ. باپ کے فرض کو تابندہ کیا بیٹے نے. باپ کے فرض کو تابندہ کیا بیٹے نے. کتنے سجدوں کی بنا ڈال دی اس سجدے نے. منزل عشق الہی کی صداقت سجدہ. نفس قابو میں رہے اپنے وہ طاقت سجدہ. ظرف اعلی ہو تو ہے دائمی دولت سجدہ. عبد مخلص ہو تو انسان کی ہے رفعت سجدہ. کاظم غیظ یہی عبد ہوا کرتے ہیں. کاظم غیظ غصے کو پی جانے والے یہی عبد ہوا کرتے ہیں. ان کو عافین عن الناس کہا کرتے ہیں. کون عافین عن الناس؟ امام سجاد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کون عافین عن الناس؟ امام سجاد. غیظ کے ضبط کا عکاس امام سجاد. بے اما قافلے کی آس امام سجاد.
فطری آزادی کا احساس امام سجاد، جس نے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کیا، جس نے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کیا، جس نے زنجیر کی جھنکار کو تلوار کیا، بہت اچھی پھر بتاؤ، بہت اچھی، جس نے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار بہت کیا، اچھی، جس نے زنجیر کی جھنکار کو تلوار کیا، ہوئے عصمت کی بھی تاریخ میں کیسے سجدے، کیے ہر آن رسول عربی نے سجدے، کتنے اعلیٰ تھے جو حیدر نے کیے تھے سجدے، کیسے عرفہ تھے حسین ابن علی کے سجدے، سارے معصوم عبادات کی بنیاد ہوئے، سارے معصوم عبادات کی بنیاد ہوئے، صرف سجاد مگر سید سجاد ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک ذرا غور کریں، راز یہ افشا ہوگا، درد و آفات، مصیبت، الم و رنج و بلا، درد و آفات، مصیبت، الم و رنج و بلا، جس میں ہو جاتے ہیں انسان کے اوسان خطا، پھر بھی سجاد کے ہونٹوں پہ نہ آیا شکوا، قتل اعزا ہوئے، قیدی ہوئے، برباد ہوئے، سجدہ ریز ایسی بلاؤں میں بھی سید سجاد ہوئے، زینہ بام شفاعت ہیں جناب سجاد، نیر شہر عبادت ہیں جناب سجاد، نائب فخر رسالت ہیں جناب سجاد، مصحف درس سیادت ہیں جناب سجاد، ان کا کردار بتاتا ہے امامت کیا ہے، ان کی خاموشی سے پوچھو کہ شجاعت کیا ہے، شکر کی آخری منزل ہے جناب سجاد، مزرعہ صبر کا حاصل ہے جناب سجاد، ظلم طوفان ہے تو ساحل ہے جناب سجاد، سجدہ کہتا ہے میرا دل ہے جناب سجاد، بیڑیاں پاؤں میں ہیں ہاتھ میں زنجیریں ہیں، بیڑیاں پاؤں میں ہیں ہاتھ میں زنجیریں ہیں، لب پہ آزادی انسان کی تکبیریں ہیں، بہت اچھی، بہت اچھی بات آئی، ذکر نعمت الہی پہ کبھی سجدہ ہے، ذکر نعمت الہی پہ کبھی سجدہ ہے، قدرت دین پناہی پہ کبھی سجدہ ہے، اپنی بالیدہ نگاہی پہ کبھی سجدہ ہے، فکر ظالم کی تباہی پہ کبھی سجدہ ہے، سر اقدس سے حصار دل و جاں تک سجدہ، سر اقدس سے حصار دل و جاں تک سجدہ، بس جہاں تک حد امکان ہے وہاں تک سجدہ، جب بھی دو دشمنوں میں صلح ہوئی سجدہ کیا، جب نجات آفت و کلفت سے ملی سجدہ کیا، کبھی قرآن کی آیت جو پڑھی سجدہ کیا، رحمت حق کی گھٹا جب بھی اٹھی سجدہ کیا، اپنے ہر رخ میں نئے سجدے کی بنیاد بنی، اپنے ہر رخ میں نئے سجدے کی بنیاد بنی،
کہکشاں فکر میں سجدہ گہے سجاد بنی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فخر سجدے کو ہے ساجد ہیں جناب سجاد. بہت خوب. فخر سجدے کو ہے ساجد ہیں جناب سجاد. زہد کو ناز ہے زاہد ہیں جناب سجاد. یہ اذاں کہتی ہے شاہد ہیں جناب سجاد. خوش معبود کے عابد ہیں جناب سجاد. خون شہیدوں کا ہے گر کرب و بلا کی تنویر. سبحان اللہ. خون شہیدوں کا ہے گر کرب و بلا کی تنویر. ان کے سجدوں میں بھی ہے خاک شفا کی تنویر. بہت اچھا. بہت اچھا. وہ کہ جو نوح بنا آل کی آبادی کا. وہ کہ جو نوح بنا آل کی آبادی کا. داد رس جو ہے ہر ایک ظلم کے فریادی کا. بہت اچھے. زور جس پر نہ چلا مکر کا بے دادی کا. قید سے جس کی سبق ملتا ہے آزادی کا. اپنی آزادی کو چاہو جو دوامی کرنا. بہت اچھے. اپنی آزادی کو چاہو جو دوامی کرنا. ایک پابند سلاسل کی غلامی کرنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنی آزادی کو چاہو جو دوامی کرنا. ایک پابند سلاسل کی غلامی کرنا. بہت اچھی بات. جس سے روشن رہا کونین کا ایک ایک طبق. جس نے الٹا ہے زمانے کے حوادث کا ورق. جس کے ہر نقش قدم میں ہے صداقت کا سبق. جس کے انداز نظر سے رخ باطل ہوا فق. جس کی زنجیر نے تیغوں کا بھرم توڑ دیا. بہت اچھے. بہت. جس کی زنجیر نے تیغوں کا بھرم توڑ دیا. جس کی خاموشی نے آواز کا دم توڑ دیا. خود بھی شہ باپ بھی شہ دادا شہنشاہوں کا شاہ. ان کے ننہال کی شاہی سے تو ہیں سب آگاہ. ماں کا بھی شاہ زنا نام ہے اللہ اللہ. شہر بانو جنہیں کہتے تھے شہ عرش پناہ. ان کے نانا تھے جو مشہور جہاں عادل تھے. پوچھو تاریخ سے وہ حق کی طرف مائل تھے. ان کے نانا کا سوئے حق جو نہ ہوتا میلان. اہل عصمت سے یہ رشتہ تو نہ ہوتا آسان. یہ پس قادسیہ مولا علی کا اعلان. عقد میں آئے گی شبیر کی یہ شاہ زنان. یہ خدا والے ہیں نیکی کا صلہ دیتے ہیں. یہ خدا والے ہیں نیکی کا صلہ دیتے ہیں. غیر بھی سدھرے تو یہ اپنا بنا لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ خدا والے ہیں نیکی کا صلہ دیتے ہیں. غیر بھی سدھرے تو یہ اپنا بنا لیتے ہیں. عقد شبیر میں تباہی وہ نازوں کی پلی. شہر بانو کے لیے کہتے تھے بیٹے سے علی. ان کی توقیر کرو ان کا مقدر ہے جلی. گود
گود میں ان کی کھلے گی گلے عصمت کی کلی، ماہ معصوم کی کیا کم ہے یہ بحر عظمت، شہر بانو نہ ہوں کیوں بانوئے شہر عظمت۔ صلی اللہم صلی علی محمد محمد۔ یہ جو ابنائے ہرمز ہے نا، جس کا آج کل بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ جناب شاہ بانو کے کزن تھے جو رشتہ لے کے گئے تھے مولا حسین کے پاس، ان کا نام تھا ہرمز۔ تو یہ ابنائے ہرمز جو ہے ان کے نام سے منسوب جزاک اللہ۔ جب ہوا خیر سے دنیا میں ظہور سجاد، آتے ہی پہلے کیا سجدہ خلا کے عباد، بھائی کی پہلی خوشی دیکھ کے زینب ہوئی شاد، دی دعا حیدر صفدر نے رہیں یہ آباد، وہی بازو وہی گیسو وہی ابرو علی، گود میں لے کے علی دیکھتے تھے روح علی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھے معصوم نے ماحول بھی پایا معصوم، خود چچا آپ کے معصوم ہیں دادا معصوم، اور پھر باپ حسین ابن علی سا معصوم، خود بھی ذریت شبیر کا پہلا معصوم، دانش حضرت شبر کی وراثت پائی، دانش حضرت شبر کی وراثت پائی، باپ سے صبر تو دادا سے شجاعت پائی، خود گئے حج کو جو سن 14 برس کو پہنچا، راستے ہی میں کہیں آپ کو ایک شخص ملا، اس نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہیں، بولے مکہ، پوچھا سامان سفر کیا ہے، تو بولے تقوی، اس نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہیں، بولے مکہ، پوچھا سامان سفر کیا ہے، تو بولے تقوی، پوچھا رستے میں کئی شہر ہیں اور گاؤں ہیں، کچھ سواری بھی نہیں، کہا کچھ سواری بھی نہیں پاس، کہا پاؤں ہے، پوچھا طے کیسے کرو گے، ہے بہت راہ طویل، بولے کوشش ہے میرا کام، خدا خود ہے کفیل، پوچھے چھوٹے ہو ابھی حج میں ہے کیوں یہ تاجیل، بولے بچے بھی تو پاتے ہیں کبھی عمر قلیل، پوچھا کھانے کے لیے کیا ہے، کہا کچھ بھی نہیں، میں ہوں مہمان خدا، فکر غذا کچھ بھی نہیں، اتنے میں آ گیا وہاں ایک جوان رانا، آتے ہی حضرت عابد کے گلے سے لپٹا، پوچھنے والے نے پوچھا یہ جوان سے کہ بتا، طفل نوخیز ہے یہ کون ہے، کیا نام اس کا، وہ جوان بولا کہ ممنون ہے اسلام ان کا، بہت اچھا، وہ جوان بولا کہ ممنون ہے اسلام ان کا، ہے علی ابن حسین ابن علی نام ان کا، اللہم صلی علی محمد محمد۔ پوچھنے والے نے عابد سے یہ پوچھا بڑھ کر، یہ گزارش ہے اگر بار نہ ہو خاطر پر، یہ جوان کون ہے خادم کو بھی ہو اس کی خبر، بولے یہ خضر ہیں رکھتے ہیں امامت پہ نظر، فرض یہ کام بھی ہے ان کی نبوت کے لیے، روز آتے ہیں میرے پاس زیارت کے لیے، اللہم صلی علی محمد محمد۔
جاری القصہ رہا شغل عبادت ان کا، فیض آثار رہا دست سخاوت ان کا، شہر علم ان کا تو دروازہ حکمت ان کا، مگر ابلیس رہا حاسد رفعت ان کا، مگر کے دام میں سجاد کے الجھانے کو، ایک دن وقت نماز آ گیا بہکانے کو۔ انہوں نے اس طرح باندھا، میں پہلے پڑھ دوں لیکن یہ قصہ غلط ہے جو اس کے اندر بندھا ہوا ہے۔ محو تھے سجدہ خالق میں امام عالم، بن کے سانپ آ گیا ابلیس، اگلنے لگا سم، پھر دہن میں لے لیا پاؤں کا انگوٹھا اسی دم، سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی چھوتا تھا قدم، وہ سمجھتا تھا نماز ان کی میں تڑوا دوں گا، لاکھ سجاد سہی میں نے بہکا لوں گا۔ یہ جو بند ہے اس میں جو آئیڈیا ہے یہ ہے تطہیر کے خلاف، ویسے ہی یہ مطلب مولوی استاد نصر میں بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے نا شیطان نے ان کا جو انگوٹھا تھا وہ چبانا شروع کر دیا، اور وہ اژدہا کے روپ میں آیا اور اس نے کہا کہ تو زین العابدین ہے، تو زین العابدین کا جو لقب ہے ان کا وہ نعوذ باللہ شیطان نے دیا۔ تو آیت تطہیر جو ہے نا وہ ایک طرح کا انما کا کے حسر میں جو ہے نا، انما یرید اللہ، یقیناً اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت وہ رجس کو ہمیشہ آپ سے دور رکھے۔ شیطان کیسے کر سکتے؟ ٹھیک ہے، تو رجس کہتے ہیں ہر فعل شیطانی کو۔ تو جب فعل شیطانی اور شیطان جو ہے وہ ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہے، تو شیطان ان پہ غالب آ کر ان کے انگوٹھے کو منہ میں ڈال کر کے سجا سکتا ہے، اتنا قریب آ گیا۔ تو یہ والے جو ہے نا یہ غلط ہے، جو ان کی اوریجنل کتاب تھی اس میں کاٹے ہوئے تھے یہ بند۔ شاعروں کو یہ دیکھنا چاہیے۔ تو بس قصہ لکھا ہوا ہے۔ آدم عالم محمد ہیں جناب سجاد، یہاں سے بس یہ شروع ہونا چاہیے تھا۔ آدم عالم محمد ہیں جناب سجاد، کس قدر اشرف و امجد ہیں جناب سجاد، وارث منبر احمد ہیں جناب سجاد، نسل سادات تیرے جد ہیں جناب سجاد، بہت اچھی۔ مرکز فخر میرے تابع ابد ہیں عابد، زید کا بیٹا ہوں میں بھی میرے جد ہیں عابد، شاہ چونکہ زیدی ہیں، شاہ مظلوم کو روتے رہے جب تک بھی جیے، ذاکر مجلس شبیر کو نذرانے دیے، پا پیادہ ہی کیے زیست میں حج جتنے کیے، جب بھی وہاں پہنچے تو کعبے نے قدم ان کے لیے، جب آباد طوف میں دیوار سے چھو جاتی تھی، مسکراہٹ لب کعبہ پہ نظر آتی تھی، جب وہ داخل ہوئے کعبے کی فضا جھوم اٹھی، حبس کی ٹوٹ گئی سانس ہوا جھوم اٹھی، دیکھ کر رقص ہوا کالی گھٹا جھوم اٹھی، جب ہوا پائی تو کعبے کی ردا جھوم اٹھی، وارث بت شکن اس شان امامت سے بڑا کہ حرم اس کے قدم چھونے کو اجلت سے بڑا،
جب وہ داخل ہوئے میزاب سلامی کو جھکا، آیا مروہ بھی قدم چھونے کو از راہ صفا، آب زمزم نے ابھر کر لب اقدس چوما، بحر تعظیم اٹھے دست غلاف کعبہ، صحن کعبہ ہوا خوش نقش کف پا لے کر، سنگ اسود کو سکون مل گیا بوسہ لے کر، جب وہ داخل ہوئے ہر سیل رکا بھیڑ چھٹی، نور حق دیکھ لیا کعبے کی قسمت جاگی، یہ عجب بات ہے جب دیکھتی ہے روئے علی، یہ عجب بات ہے جب دیکھتی ہے روئے علی، آتی ہے کعبے کی دیوار کے ہونٹوں پہ ہنسی، کعبہ جن لوگوں کا احسان لیا کرتا ہے، کعبہ جن لوگوں کا احسان لیا کرتا ہے، دیکھتے ہی انہیں پہچان لیا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سنگ اسود کی طرف جب بڑھے پائے سجاد، راہ دینے لگا انبوہ کثیر التعداد، بوسہ عابد نے دیا ہو گیا پتھر بھی شاد، جل کے ہشام نے پوچھا یہ بسد بغض و عناد، بادشاہت تو ہماری ہے یہ کون آتا ہے، بادشاہت تو ہماری ہے یہ کون آتا ہے، جس کی تعظیم کو ہر شخص جھکا جاتا ہے، سن کے یہ آ گیا یک لخت فرزدق کو جلال، خاموشی توڑ گیا ولولائے نصرت آل، اب نہ حاکم کا تھا خوف اور نہ عقوبت کا خیال، بڑھ کے ہشام سے گویا ہوا بصد اجلال، مجھ سے سن گر تجھے معلوم نہیں یہ کیا ہے، مجھ سے سن گر تجھے معلوم نہیں یہ کیا ہے، تو ہے گر ثانی فرعون تو یہ موسیٰ ہے، یہ وہ ہیں جن کا شرف حل و حرم جانتے ہیں، زمزم و رکن بھی اس شخص کو پہچانتے ہیں، خلق میں عرفہ والا انہیں گردانتے ہیں، پیشوا اپنا انہیں اہل صفا مانتے ہیں، عرش سے صلو علیکہ کی صدا آتی تھی، عرش سے صلو علیکہ کی صدا آتی تھی، گھر انہی کا ہے جہاں وحی خدا آتی تھی، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ علی وہ ہے جو ہے احمد مرسل کا پسر، جس کے انوار ہدایت سے ہیں سب بہرابر، یہی وہ بندہ ہے خالق بھی ہے نازاں جس پر، اس کے حمزہ ہے چچا اس کے چچا ہے جعفر، یہی زہرا کے ہیں فرزند علی کی جاں ہیں، یہی قرآن کے محافظ یہی خود قرآن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تو جو کہتا ہے یہ ہے کون تو سن لے انجان، تو جو کہتا ہے یہ ہے کون تو سن لے انجان، تیرے یہ کہنے سے پہنچے گا انہیں کیا نقصان،
وہ عرب ہو کہ عجم سب کا ہے ان پر ایمان چشم بینا ہو تو مشکل نہیں ان کی پہچان سنگ اسود جو صدا قدموں کی سن پاتا ہے جھک کے وہ خاک قدم چومنے لگ جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھ لینا کہ وہ لمحہ بھی ابھی آئے گا دیکھ لینا کہ وہ لمحہ بھی ابھی آئے گا سنگ اسود جو ہی نزدیک انہیں پائے گا جھوم کر دست مبارک سے لپٹ جائے گا کون ہے یہ وہی لمحہ تجھے بتلائے گا جب اسے دیکھتے ہیں اہل عرب کہتے ہیں جب اسے دیکھتے ہیں اہل عرب کہتے ہیں اس کے سائے ہی میں الطاف و کرم رہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ ہیں ٹوٹے جو ملت پہ مصیبت کوئی قوم کا بوجھ پھر اس وقت اٹھاتے ہیں یہی حفظ ایمان کی ضمانت ہے بس اب ذات ان کی ان کو موقف سے ہٹا سکتا نہیں کوئی کبھی پسر فاطمہ زہرا ہے طہارت یہ ہے نائب سرور عالم ہے جلالت یہ ہے سہرا سار جبیں پر جو ہدایت کا ہے نور یہ وہ خورشید ہے جس سے ہوئی ظلمت کافور ان کے کردار سے ہے فکر رسالت کا ظہور ان کے ہر لفظ میں ہے بحر ہدایت مستور پھول جھڑتے ہیں ہر ایک آن دہن سے ان کے آتی ہے نکہت اسلاف سخن سے ان کے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لوح محفوظ پہ لکھا ہے یہ فرمان خدا شرف و فضل قدیم ان کو ہوا حق سے عطا ہاتھ میں ان کی نظر آتا جو ہے ایک عصا اس سے مربوط ہے اس قادر مطلق کی قضا ان سے سربر ہو کوئی جنگ میں ان سے سربر ہو کوئی جنگ میں امکان نہیں آج اس اوج پہ فائز کوئی انسان نہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انبیاء پست ہیں وہ رتبہ ہے ان کے جد کا انبیاء پست ہیں وہ رتبہ ہے ان کے جد کا ان کے جد کی ہے وہ امت جو ہے سب سے اولا بہت اچھا ان کے جد کی ہے وہ امت جو ہے سب سے اولا ہاتھ بادل کی طرح رہتے ہیں مائل بعطا ان کے ہاتھوں سے عدم بھی نہیں عارض ہوتا در فقط غیظ و غضب ہی سے ہے خالی ان کا بہت اچھی در فقط غیظ و غضب ہی سے ہے خالی ان کا علم زینت ہے تو اکرام موالی ان کا بہت اچھی علم زینت ہے تو اکرام موالی ان کا تو ہے کیا تیری عداوت کا یہ غرہ کیا ہے اب ایک حکومتی شاعر جو ہے وہ مولا کا تعارف کروا رہا ہے ہشام ملون کو
تو ہے کیا تیری عداوت کا یہ غرہ کیا ہے، شیر بھی ان کے مقابل ہو تو تھراتا ہے، ساری مخلوق پہ دنیا کی کرم ان کا ہے، ان سے ٹکرائے تو طوفان بھی بکھر جاتا ہے، عہد کے سچے ہیں اور پاک ہے تینت ان کی، عہد کے سچے ہیں اور پاک ہے تینت ان کی، ان کے جد ہی سے ہے مشہور دیانت ان کی، اجر دین کے گھرانے سے مودت ٹھہری، اجر دین کے گھرانے سے مودت ٹھہری، دشمنی ان سے بہر رنگ ضلالت ٹھہری، بہت اچھی مستقل امن فقط ان کی ہی قربت ٹھہری، فیض و الطاف و کرم صدیوں سے عادت ٹھہری، جتنی عزت کہ ان ارباب ہمم نے پائی، دین حق میں نہ عرب نے نہ عجم نے پائی، شیر ہے جنگ میں یہ قحط میں ہے ابر بہار، سبحان اللہ شیر ہے جنگ میں یہ قحط میں ہے ابر بہار، اہل تقویٰ ہے معزز تو یہ ان کے سردار، ساری خلقت میں ہے صرف انہی کو حاصل یہ وقار، ذکر اولا ہے انہی کا پس ذکر غفار، ذکر ان کا جسد فکر کا احرام بھی ہے، ذکر ان کا جسد فکر کا احرام بھی ہے، سخن حق کا یہ آغاز بھی انجام بھی ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی الفت سبب دفع بلا و آلام، نیکیاں نعمتیں احسان سبھی ان کے غلام، سامنے ان کے سخاوت میں کسی کا نہیں نام، کوئی انسا نہیں فیاض نہیں، کوئی انسا نہیں فیاض نہیں اس میں کلام، آدمی پر ہے کرم سب سے زیادہ ان کے، تنگ دستی میں بھی ہے ہاتھ کشادہ ان کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ قصہ بھی محض سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ امام کے ساتھ تنگ دستی کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے نہیں ہونی نہیں چاہیے، اچھا شاعر ایسا مینارہ ہے ماں بین قریش ان کا گھر، جس سے آفت کے اندھیروں کو میسر ہے سحر، وہ چھپائیں تو چھپائیں میں کہوں گا یہ مگر، خود صحابہ بھی اسی گھر کے رہے دست نگر، آنکھ میں روب وہ ہے چشم جہاں ڈرتی ہے، منتظر ان کے تبسم کی رہا کرتی ہے، لا الہ کے سوا کہتے ہی نہیں ہے یہ لا، لا الہ کے سوا کہتے ہی نہیں ہے یہ لا، لا تشہد میں نہ ہوتا تو نہ کرتے یہ ادا، عام یوں ہو گیا مخلوق پہ احسان ان کا، غم مٹا فقر اٹھا رنج و علم دور ہوا، ان کے اسلاف تھے نسل کرشی سب سے بلند، جن میں ہے بات پیمبر کے علی سب سے بلند،
لوگ گر پوچھیں کہ جھولا گہے حیدر کیا ہے، یہ ابھی تعارف کروا رہے ہیں فرزدق۔ لوگ گر پوچھیں کہ جھولا گہے حیدر کیا ہے، بدر ہے، جنگ احد ہے، مہم مکہ ہے، معرکہ خندق و خیبر کبھی یہ کہتا ہے، بالیقین فاتح ہر جنگ علی تنہا ہے۔ بالیقین فاتح ہر جنگ علی تنہا ہے، دی ملا ان سے ہر انسان اسے مانتا ہے، جو بھی معبود کا عارف ہے انہیں جانتا ہے۔ یوں فرزدق نے جو کی آل نبی کی نصرت، مدح خانوں کے ہیں سردار وہ پائی رفعت، جب بھی لکھے گا کوئی زین ابا کی سیرت، یہ قصیدہ بھی ضرور آئے گا بن کر حجت، دل پہ تحریر ہر ایک نقطہ حق ہے گویا، دل فرزدق کے قصیدے کا ورق ہے گویا۔ صلی اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ بخشا عابد نے تجارت کو بھی وہ اوج کمال، جس میں پھر بعد خدیجہ نظر آیا جلال، پھر وہی 80,000 اونٹ وہی جاہ و جلال، تھا فقط پرورش غم زدگاں اس کا محال، مدعا یہ تھا کہ بگڑی کو سنبھالا جائے، کربلا والوں کی اولاد کو پالا جائے، اس سبب سے ہوئے مائل بتجارت سجاد، تاکہ شاہی سے نہ لینی پڑے کوئی امداد، کر دیے کتنے ہی کمزور گھرانے آباد، تھے یہ اسلاف کے مانند سخی اور جواد، تاکہ شاہی مصرع شاہی والا ذہن میں رکھیے، تاکہ شاہی سے نہ لینی پڑے کوئی امداد، کر دیے کتنے ہی کمزور گھرانے آباد، تھے یہ اسلاف کی مانند سخی اور جواد، ہم امامت کا در شہ پہ ہو سر ناممکن، دین دنیا کا رہے دست نگر ناممکن، بعد حیدر یہ زمانے کا عجب حال ہوا، سبحان اللہ۔ قصر شاہی کا بہر طور یہی منشا تھا، بھول جائے یہ جہاں رتبہ آل طٰہٰ، اور اس مکر کی تکمیل کا رستہ یہ ملا، بنی ہاشم کو مدینے ہی میں محصور رکھو، خلق کو ان کی کرامت سے بہت دور رکھو، بہت اچھے 60 برسوں میں کئی نسلیں ہوئیں پل کے جواں، اور ان سب کے وطیرے سے یہ تھا صاف آیا، سیرت آل نہ ہو پائے کبھی ذو افشاں، ان کی کردار کشی کے لیے سب تھے کوشاں، مکر ہی شیوا نہ تھا کفر کے بھی پہلو تھے، مکر ہی شیوا نہ تھا کفر کے بھی پہلو تھے، حد ہے شامی تو یہ کہتے تھے علی ڈاکو تھے۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دفعہ کہ یہ جو علی بابا 40 چور ہے، اس میں علی بابا جو ہے وہ مولا علی کو کہتے ہیں، جو بھی حاکم ہوا اس کا یہی کردار رہا، اپنے اجداد کی سازش کو عمل میں لایا، اہل حق چپ تھے مگر دیکھ رہے تھے یہ فضا،
آخرش تخت شہی تک، آخرش تخت شہی تا یزید آ پہنچا۔ دین سے کفر نے تردید شریعت مانگی، دین سے کفر نے تردید شریعت مانگی، اتنی جرت ہوئی شبیر سے بایت مانگی۔ انتظار ایسے ہی لمحے کا امامت کو تھا، کفر نے اپنی ہی تردید کا سامان کیا، حق نے آواز دی سرور نے مدینہ چھوڑا۔ مکہ جاتے ہوئے جا پہنچے سرے کرب و بلا، مکہ ہوتے ہوئے جا پہنچے سرے کرب و بلا، راستے میں بھی امامت نے بڑا کام کیا، کریے کریے میں مودت کا سبق عام کیا۔ اس سے آگے بھی مگر منزلیں کچھ باقی تھیں، ہوئے محصور سرے کرب و بلا سرور دین، جانتے تھے کہ ہمیں قتل کریں گے یہ لائیں، لیکن اس پر بھی تھا پیغام نہ رکنے کا یقین۔ عصر کو شاہ ہر ایک فکر سے آزاد اٹھے، حفظ دین کے لیے اب زینب و سجاد اٹھے، حفظ ایمان کو ادھر سید سجاد چلے، اور ادھر توق لیے بانی بیداد چلے، ہو گئے قید مگر فطرتاً آزاد چلے، کریے کریے میں سناتے ہوئے روداد چلے، کاوش کفر تہ خاک میلادی گویا، کوفہ و شام کی بنیاد ہلا دی گویا۔ عجب انداز سے سجاد نے یہ کام کیا، کسی منزل پہ نہ رک کر کبھی آرام کیا، دین کا پیغام دیا کفر کو بدنام کیا، جس کو سب صبح کہتے تھے اسے شام کیا، فرض ہے کس کی مودت یہ بتایا سب کو، ہمیں ناموس رسالت یہ بتایا سب کو، کام مشکل تھا جو ہر گام کیا عابد نے، کام مشکل تھا جو ہر گام کیا عابد نے، جس پہ دروں کی اذیت کو سہا عابد نے، اس اذیت سے بھی کچھ کام لیا عابد نے، اپنی مظلومی کا پیغام دیا عابد نے، ایسی مظلومی جو ہر دل پہ عیاں آج بھی ہے، پشت تاریخ پہ کوڑے کا نشان آج بھی ہے، شکل سجاد میں ایک سیل صداقت تھا رواں، انقلاب آتا تھا یہ قافلہ جاتا تھا جہاں، اب ہر ایک حکومت پہ اب ہر ایک دل پہ حکومت کی ضلالت تھی عیاں، یوں ملی مقصد شبیر کو عابد کی زباں، مگر ایک جادہ بازار ابھی باقی تھا، مگر ایک بازار ابھی باقی تھا، کوفہ و شام کا دربار ابھی باقی تھا، پہنچے بازار سے دربار شکیل سجاد، فتح کے نشے میں بیٹھا تھا جہاں ابن زیاد، کر دیا مکر کے جالوں کو زبانیں برباد، اب سوئے شام چلے گئے حرم کو جلاد، کانپ اٹھا ظلم کا گھر، آل نبی آ پہنچے، خیبر شام گرانا تھا،
अलिया पहुँचे। ये वो मंजिल थी कि इस्लाम पे मुश्किल थी कड़ी, दीन नादे अली आज फिर एक बार पड़ी। आ गया दीन की नुसरत को मर्दे अजली, आज जंजीर के हथियार सजाए थाली। इसी जंजीर की झनकार में जकड़ा है यजीद, आज तारीख के बाजार में रुसवा है यजीद। अलवारिस अहले हरम दाखिल दरबार हुए, कायद इस काफिले के आबिद बीमार हुए। सरे दरबार जो सज्जाद गोहर बार हुए, लोग कैदी की फसाहत में गिरफ्तार हुए। लोग सुनते थे सदाकत की खबर पहली बार, मिंबरे शाम पे था जिक्र सहर पहली बार। अल्लाह अल्लाह फसाहत का वो बहता दरिया, शेर की गूंज थी वो लहजाए बीमार न था। कोहे फारा पे रसूले अरबी थे गोया, या मदीने में था ज़हरा का फदक पर कुतबा। इस तरह कुफ्र का सज्जाद बरम खोलते थे, जैसे मिंबर पे सलूनी के अली बोलते थे। उस तरफ तख्त पे बैठा था यजीद बदनाम, इस तरह फौज जहालत लिए इस्तादा इमाम। लबे सज्जाद खुले हो गई शाही नाकाम, पे बपे आया कुरान से जवाब ये दुश्नाम। कह के यबनत तुलका याद दिलाया उसको, कह के यबनत तुलका याद दिलाया उसको। हम है सरदार तू उम्मत ये बताया उसको। बोले आबिद मैं हूँ मक्का का मीना का बेटा, मैं हूँ मक्का का मीना का बेटा। मैं हूँ जमजम का पिसर, मैं हूँ सफा का बेटा। जो है ततहीर बकफ ऐसी रिदा का बेटा। हाँ मैं हूँ साहिबे राजे उला का बेटा। मेरे ही बाप के इखलाक पे सब मरते थे, उनकी तलवार से अजदाद तेरे डरते थे। मेरे ही बाप ने तो जंग की दो नेज़ों से, मेरे ही बाप ने दो तेगों से हमले भी किए। मेरे बाबा को इबादत के मिले वो किबले, मेरे बाबा को इबादत के मिले दो किबले। मेरे बाबा ही दो बायत, मेरे बाबा ही को दो बायतों के अजर मिले। मेरे बाबा ने सरे अहले सितम तोड़े हैं, दोषे अहमद पे कदम रख के सनम तोड़े हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाकसों को मेरे बाबा ने तहे तेग किया, कासितों को मेरे बाबा ने तहे तेग किया। मारिकों को मेरे बाबा ने तहे तेग किया। फासिकों को मेरे बाबा ने तहे तेग किया।
اس کا بیٹا ہوں آدم میں بھی ثنا جس کی ہوئی، پہلا وہ شخص ہے مقبول دعا جس کی ہوئی، وہ غلط فہمی جو ملاؤں نے پھیلائی تھی، دور کرتے تھے اسے محبت وحی ازلی، عزم قربانی شبیر کا مقصد تھا یہی، ختم ہو جائے یہ پھیلائی ہوئی کج فہمی، عام ہو جائے ہر ایک کے لیے راہ شبیر، دیکھتی تھی سوئے سجاد نگاہ شبیر۔ کام پیغمبر اکرم کا بھی تھا ایسا ہی، ان کو 23 برس درس کو مہلت تو ملی، ان کو 23 برس درس کو مہلت تو ملی، یا مگر کام تو دشوار تھا، فرصت کم تھی، پھر بھی 23 دنوں میں کیا عابد نے وہی، وہاں تھے نصرت کو علی، حمزہ تھے اور جعفر تھے، یا مدد کے لیے پھپھیوں کے برہنہ سر تھے، زندگی بھر یہی غم عابد مستر کو رہا، ہائے وہ شام کا بازار، وہ زینب کی ردا، ظلم یہ وہ تھا کہ 35 برس گریہ کیا، رو کے کہتے تھے کہ بابا میرے پیارے بابا، سامنے جب بھی کبھی پانی کا جام آتا تھا، لب پہ سجاد کے شبیر کا نام آتا تھا، مستقل گریہ جو کرتے تھے تو کہتا تھا غلام، تابہ کے رہیے گا اس طور سے بے آب و طعام، ڈر ہے ہو جائے کہیں زیست کا قصہ نہ تمام، اس سے رو رو کے یہ کہتے تھے شہ عرش مقام، کیوں نہ روؤں کہ قرارِ دل و جان قاتل ہوئے، کربلا میں میرے 18 جوان قاتل ہوئے، دل تڑپ جاتا ہے، یاد آتا ہے جب یہ منظر آئے، جب شام کے بازار میں وہ خستہ جگر، بجلیاں کتنی گری ہوں گی دل عابد پر، 7 بچے بھی تھے، ماں بہنیں بھی تھیں ننگے سر، پھر اسی شام کے بازار سے جب گزرا میں، یاد سجاد کی آئی تو بہت رویا میں، ساتھ میرے بھی تھیں اس وقت خواتین کئی، مجمع عام میں تھی سر پہ مگر چادر تھی، پھر بھی بازار تو بازار ہے، شرم آتی رہی، خود بخود آ گیا نوحہ یہ زباں پر میری، ہائے وہ شام کا بازار، وہ بیمار امام، ہائے وہ منزل دربار، وہ بازار، ہائے وہ منزل دربار، وہ بیمار امام، قید خانہ جو کبھی آپ کو یاد آتا تھا، غم سکینہ کا بہت آپ کو رلواتا تھا، اشک خون روز دل غم زدہ برساتا تھا، تڑپ اٹھتے تھے وہ منظر جب ابھر آتا تھا، اس طرح کہتی تھی بچی میرے بھیا بھیا، کیا اندھیرا ہے نظر کچھ نہیں آتا بھیا،
अपने सीने से सकीना को वो लिपटाते थे और दे दे के दला से उसे बहलाते थे। बहन करती थी जो बाबा उसे याद आते थे, उसके रोने पे लाइन जुल्म नए ढाते थे। हाय ये जुल्म के तूफान, ये अलम के साए, भाई के सामने हम शीर तमाचे रो के कहती थी अज़ियत से छुड़ाओ भैया, मुझको जालिम के तमाचों से बचाओ भैया। शिमर खींचे लिया जाता है, हटाओ भैया अब न रोऊंगी, कसम उसको दिलाओ भैया। कैद जंजीर जो आबिद पे सितम ढाती थी, तौक से हाय सकीना की सदा आती थी। रो के कहते थे कि ऐ शिमर जरा रहम तो खा, सह चुके कितनी जफा और सितम हम पे न ढा। छोड़ दे बच्ची को कर खौफ खुदा, दिल में जरा देख बे बाप की बच्ची है, इसे अब न सता। तू समझता है सकीना को तू रुलवाता है, हर तमाचा मेरी दादी पे सितम ढाता है। छोड़ कर तब वो सकीना को बस सद बुखलो अनाथ, ताजियाना लिए आया जो करीबे सज्जाद। फिर वही पुश्त थी और फिर वही खूनी बेदाद, ये सितम देख के करती थी सकीना फरियाद। रो के कहती थी मदद के लिए आओ बाबा, भैया सज्जाद को दुर्रों से बचाओ बाबा। भाई को पढ़ के कभी सीने से लपकाती थी, पुश्ते खूं बार कभी चूमने लग जाती थी। थे हाथों से हर एक नन्हे हाथों से हर एक जख्म को सहलाती थी। नन्हे हाथों से हर एक जख्म को सहलाती थी, कह के ये और भी आबिद को रुलवाती थी। तुम खफा मुझसे हो ऐसा तो नहीं है भैया, जख्म ये पुश्त का दुखता तो नहीं है भैया। अलवरस कैद में था बाबी सकीना का अलम, रो के कहती थी कि बाबा के नहाने का गम। एक दिन आ ही गए कैद में सरवर के कदम, हो गया खत्म सकीना पे हर एक जुल्म सितम। बाप के साथ गए कैद का घर छोड़ दिया, भाई के हाथों पे शमशीर ने दम तोड़ दिया। वो फजा के महल की, वो इमाम सज्जाद, वो हवा उजड़े चमन की, वो इमाम सज्जाद, वो सदा तश्न दहन की, वो इमाम सज्जाद।
लाश वो एक बहन की, वो इमाम सज्जाद कहते थे भाई है बेआ सकीना बीबी, कुछ कफन को भी नहीं पास सकीना बीबी। आले अहमद से है उम्मत का अजब बर्ताव, और कुछ ऐसे आले अहमद से है उम्मत का अजब बर्ताव, और कुछ बढ़ गए सज्जाद के दिल पर घाव। लाश कहती थी सकीना की मत गम खाओ, इस फटे कुर्ते ही में भाई मुझे दफनाओ। सब्र ही हमसे गरीबों का चलन होता है, यही बेवारिस बच्चों का कफन होता। लानतुल्लाह अलैहि वसल्लम।